اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الممتحنہ سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ تو اس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس مکہ سے مدینہ مومنہ عورتیں آئیں، ہجرت کر کے آئیں، تو آپ ان کا امتحان لے لیا کریں کہ واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ آیت نمبر 10 میں بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی، میرے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، اولیاء، دوست، تلقون، تم بھیجتے ہو، پیغام بھیجتے ہو، الیہم، ان کی طرف، بالمودہ، دوستی کا یا محبت کا، وقد کفروا، اور وہ انکار کر چکے ہیں، بما جاء، اس کا جو آیا، کم، تمہارے پاس، من الحق کی حق، یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، وإیاکم، اور تمہیں، ان تؤمنوا، اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر، ربکم، جو تمہارا رب ہے، ان کنتم، اگر تم، خرجتم، نکلے ہو، جہادًا فی سبیلی، میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، ابتغاء مرضاتی، اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم، تم چھپا کر بھیجتے ہو ان کے پاس، بالمودہ، دوستی کا یا محبت کا پیغام، وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُم، جو کچھ تم نے چھپایا، وَمَا أَعْلَنتُم، اور جو کچھ تم نے دکھا کر کیا، وَمَن يَفْعَلْهُ، جو شخص کرے گا یہ کام، مِنکم، تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ، وہ ہٹ گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ تمہیں پائیں، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، وہ ہو جائیں گے تمہارے دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، اور وہ پھیلائیں گے، بڑھائیں گے تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَہم، اور اپنی زبانیں، بالسوء، برائی سے، وَدُّوا، اور وہ چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، لَن تَنْفَعَكُمْ، ہرگز نفع نہیں دیں گے تم کو، أَرْحَامُكُمْ، تمہارے رشتہ دار، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، قد کانت لکم، یقیناً ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں، والذین معہ، اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، انا براء منکم، بے شک ہم بری ہیں تم سے، مما تعبدون، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان، بینکم، اور تمہارے درمیان، عداوہ، دشمنی، والبغضاء، بغضاء اور بغض، حتیٰ، ابداً، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ، یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ وحدہ، تم اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ، الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کا قول، لأبیہ، اپنے والد کے لیے، لاستغفرن لک، میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا، وما املک لک، اور میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے سامنے، من شیء، کس چیز کا، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارا رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف لوٹنا ہے، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارا رب نہ بنانا ہمیں، فتنۃ، آزمائش، للذین کفروا، کافروں کے لیے، واغفر لنا ربنا، اور ہمارا رب ہمیں معاف فرما دیجئے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب، حکمت والے ہیں، لقد کان لکم، یقیناً ہے تمہارے لیے، فیہم، ان کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، ومن یتولی، اور جو پیٹ پھیرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہیں، قابل تعریف ہیں۔ ان صورتوں کا شان، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صلح کا معاہدہ تھا، 10 سال کے لیے تھا، کہ 10 سال تک مسلمان مشرکین مکہ سے جنگ نہیں کریں گے، اور مشرکین مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ طے ہوئی تھی
کہ عرب کا جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے شامل ہو جائے، مسلمانوں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بنا اور قبیلہ بکر یہ قریش کا حلیف بنا۔ پھر بعد میں قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کیا اور وہ مسجد میں قبیلہ خزاعہ کے لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے، ان کو وہاں بھی قتل کیا اور مشرکین نے ان کی امداد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے ارادہ فرما لیا کہ میں مکہ فتح کرنا، مشرکین پر حملہ کر کے مکہ کو فتح کرنا ہے، لیکن آپ نے ارادہ خفیہ رکھا تھا کہ مشرکین تیاری نہ کر سکیں اور مسلمان شہید نہ ہوں، بغیر تیاری کے اور بغیر جنگ کے اسی طرح یہ مکہ فتح ہو جائے۔ تو اس دوران حضرت حاطب بن ابی بلتع ایک بدری صحابی تھے، مہاجر تھے، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ مدینہ سے مکہ سے ایک غیر مسلم مغنیہ عورت سارہ آئی۔ وہ جب آئی تو حضور نے اس سے پوچھا کہ آپ مکہ مدینہ میں کیسے آئی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں وہاں بھوکی پیاسی تھی، لوگ میری امداد نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کے پاس آئی کہ آپ میری امداد کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مکہ کے نوجوانوں کیا ہوا جو تجھ پر پیسے پھینکتے تھے، پیسے نچھاور کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ غزوہ بدر کے بعد ان کی ساری تقاریب سارے جشن ختم ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ اس کی امداد کریں، چنانچہ لوگوں نے اس کو پیسے بھی دیے، کپڑے بھی دیے۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن بلتع نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا کہ یہ سرداران قریش کو دے دینا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حاطب بن بلتع کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حملے کو روک نہیں سکتا، وہ ہر صورت میں تم پر غالب آئیں گے، اور اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کا وحی کے ذریعے علم ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مرثد یا حضرت ابو مقداد رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ روضہ خاخ ایک جگہ ہے، وہاں تمہیں اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گی اور تم جا کر اس سے خط لے کر آؤ۔ چنانچہ تو یہ صحابہ کرام روانہ ہوئے اور وہاں جا کر جب دیکھا تو ایک عورت واقعی اونٹ پر سوار جا رہی تھی، تو اسے انہوں نے کہا کہ خط دے۔ تو اس نے کہا خط تو میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لی، خط نہ نکلا۔ بالآخر اسے کہا کہ آپ کے پاس خط تو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کے پاس ہے تو ہے، تو آپ نے، ورنہ آپ کے کپڑے اتار کے تلاشی لی جائے گی۔ پھر اس عورت نے اپنے ناف میں سے، نیفے میں نہ جو اظہار ہوتا ہے اس میں سے، یا سر کے بالوں میں خط نکال کر دیا۔ یہ صحابہ کرام خط لے کر حضور کے پاس آئے تو آپ نے حاطب کو بلایا، اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ آپ نے یہ خط کیوں دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں غیر مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، اسلام پر قائم ہوں۔ میں نے یہ خط اس لیے دیا کہ میرے اہل و عیال مکہ میں رہتے ہیں اور اس خط ایک طرح سے میری طرف سے یہ خط بھیج کے خیر خواہی ہو جائے گی، مشرکین مکہ میں اہل و عیال کو پریشان نہیں کریں گے۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا، دشمنی کرنا آپ سے نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس منافق گردن اڑا دوں، اس نے معاہدے خلاف ورزی کی ہے، راز فاش کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدر کے شرکاء میں سے مہاجر ہیں، ان کے معاملے میں تم اچھا گمان کرو۔ تو چنانچہ تمہیں پھر خاموش ہو گئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارا کوئی مخلص دوست ساتھی ہو، اس سے غلطی ہو جائے، اس کا ماضی دیکھنا چاہیے، ماضی اچھا ہو، اس میں خلوص ہو، تو ایک غلطی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمائی کہ تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے پاس محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو جبکہ وہ تمہارے دین کے منکر ہیں اور انہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہو، میری رضا کے لیے کرتے ہو، تم خفیہ اور اعلانیہ تم محبت کا پیغام بھیجتے ہو۔ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو، تم نے چھپا کر کیا، اعلانیہ کیا۔ جو آدمی بھی اندر یہ کام کرے گا وہ صحیح راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ کفار کی صورتحال تو اگر تم پر وہ قابو پا لیں، تمہارے دشمن بن جائیں اور اپنے ہاتھ بڑھا کر تمہیں دنیا سے رخصت کر دیں، یعنی قتل کر کے، اور اپنی زبانوں تمہیں تکلیف پہنچائیں، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ یہی حال ہر بے دین آدمی کا ہوتا ہے۔ جو دین کا پابند نہیں ہے وہ کسی بھی تعلق کا خیال نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تم نے جن اپنے رشتہ داروں کے خیر خواہی کے لیے کام کیے، تمہیں رشتہ دار کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی۔ اللہ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے ان کے درمیان، اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ان کا پورا خاندان غیر مسلم تھا، پھر بھی انہوں نے خاندان کا خیال نہ کیا اور صاف کہا انا براء منکم۔ ان کے اہل ایمان نے بھی کہا، ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ ہم تم سے بری ہیں، تم جن کی عبادت کرتے ہو بتوں ہم ان سے ہی بری ہیں،
اور ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. ہمارا تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہے جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ. میں کہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ تم ویسے ہی کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے والد کے جو استغفار کی بات کہی تھی تو وہ اس میں تمہارے لیے وہ نمونہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ والد غیر مسلم تھے. ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا مسئلہ کہ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے دعا فرمائی. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا، آپ پر ہم آپ تک متوجہ ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ مجھ سے دعا کر ہمارے کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ہماری مغفرت فرما، آپ غالب حکمت والے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کی امید رکھتا ہے. جن چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتا وہ اس کو نمونہ نہیں سمجھے گا. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.